السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے ان کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ سے کیا بات کی تھی، اور فرشتے انسان کی پیدائش سے اتنا پریشان کیوں تھے؟ دوستو، اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں مخلوقات کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کسی کی عبادت کا محتاج ہی نہیں، وہ تو بے نیاز اور بہت حکمت والا ہے۔ البتہ ساری انسانیت اور جنات اس اکیلی ذات کے محتاج ہیں۔ دوستو، اس کے اسماء بہترین اور خوبصورت ہیں، وہ اعلیٰ شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے بابرکت ناموں کے اثار دکھانے کے لیے کئی مخلوقات کو پیدا کیا۔ رحمت کے اثار، قدرت کے اثار، جبر اور طاقت کے اثار اور حکمت کے اثار، ان اثار کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات بنائیں اور اپنے اثار ظاہر کیے، ورنہ تو وہ کسی شے کا محتاج ہی نہیں۔ دوستو، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے بھی ایک مکالمہ کچھ اس طرح ہوا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ سے مراد اپنے نائب کے ہیں، اس سے مراد ایک کے چلے جانے کے بعد دوسرا پہلے کا خلیفہ ہوگا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ تو دوستو، اللہ کا یہ خلیفہ ہی اس زمین پر حکومت کرے گا اور اس زمین کو آباد بھی کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو مخلوق اس زمین پر آباد تھی وہ جنات تھے، اور یہ جن اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اس زمین کو بارونق اور سرسبز بنا سکتے۔ تو دوستو، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جنات کا سب سے عقل مند جن انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت انسان کو بخشی اور ان کو بہترین ساخت اور خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا، پھر اپنی روح اس میں پھونک دی۔ تو دوستو، فرشتوں نے اللہ کو کہا ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو اس زمین پر فساد پھیلائیں اور قتل و غارت کریں، جبکہ ہم تو تیری ہی پاکیزگی، تسبیح اور تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز بھی نہیں جانتے۔ دوستو، دراصل فرشتوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ انسان زمین پر فتنہ و فساد کرے گا، پر انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں بولی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض کرنا گناہ ہوتا ہے۔ فرشتے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو نہایت معزز اور عبادت گزار مخلوق ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے ہر حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا۔ وہ تو انسانیت کی پیدائش کی وجہ جاننا چاہ رہے تھے، وہ تو پہلے ہی زمین پر جنوں کے اعمال اور ان کی کرتوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق کے بعد جب ان کو زمین پر اتارا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھایا اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا اور قتل و غارت کی۔ تو دوستو، اور اب اگر ایک اور مخلوق کو اس زمین پر اتارا گیا تو امکان ہے کہ یہ مخلوق بھی ایسا ہی کرے گی جیسا اس سے پہلے بسائی ہوئی مخلوق جو جنات تھے وہ فتنہ و فساد بھڑپا کر رہے تھے۔ تو دوستو، فرشتوں کے ذہن میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور علم والی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا پس منظر تھا۔ تو دوستو، فرشتوں نے یہ اسی لیے سوچا اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا جائزہ پہلے ہی لے چکے تھے۔ انہوں نے جن، آسمان
پہاڑ، سمندر، چند، پرند، ان سب کا جائزہ لے لیا تھا اور سرگوشی کرنے لگے جیسے تمام مخلوقات مرتبے میں ہم سے کم ہیں، ویسے ہی یہ مخلوق بھی مرتبے میں ہم سے کم ہی ہوگی، کیوں نہ کہ یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں، کفر سے محفوظ ہیں اور اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں اور پوری کائنات میں اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شرف اور عزت والے ہیں۔ اب اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو ہم سے زیادہ معزز اور علم والی نہیں ہو سکتی۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ ہی سے ظہور پذیر ہوئی۔ کچھ سرخ رنگ کے ہیں، کچھ سفید رنگ کے ہیں، کچھ سیاہ رنگ کے ہیں، کچھ گناہ گار ہیں تو کچھ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت آدم کی تخلیق کے پہلے مرحلے میں مٹی کو پانی ڈال کر گوندا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا جیسا اس اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ پھر مجسمے کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ مجسمہ سوکھ گیا تو یہ ٹھیکری کی مانند سخت ہو گیا، جس کو کھنکھناتی مٹی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تب ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس کے بعد سے انسانوں کے قد مسلسل کم ہوتے آ رہے ہیں۔ انسانوں میں سب سے بلند قد حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تھا۔ البتہ انسان کو جنت میں اس کے اصل قد کے ساتھ ہی داخل کیا جائے گا جو کہ 60 ہاتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے میں اپنی روح پھونک دی اور سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی جائے تو تم سب سجدے میں جھک جانا۔ سب فرشتوں نے تو ایسا ہی کیا، لیکن ایک جن کو چھوڑ کر جس کا نام ابلیس تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر کہا کہ میں تو جن ہوں جس کو آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ آدم تو مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں۔ دوستو، ابلیس نے غرور کیا، اس لیے اس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اس کو جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ دوستو، ابلیس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بعد میں بناؤں گا۔ البتہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا تھا وہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر اور ان میں موجود تمام حیوانات، نباتات اور چند پرند، ان سب کے نام اور ان کے کام پہلے ہی بتا دیے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم پیدا کیا، یعنی آپ علیہ السلام صاحب علم تھے، اور جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب پیش کیا تو وہ ششدر رہ گئے۔ جب فرشتوں سے اس علم کا پوچھا گیا تو اس علم سے ناواقف تھے اور بولنے لگے، اے اللہ، جتنا علم تو نے ہم کو عطا کیا ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور تو علم والا ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت واضح کر دی اور ان کو اشرف المخلوقات بنایا، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذہین اور عالم بنایا۔ دوستو، جو سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور علم و فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے کروایا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سرگوشیاں فرشتے کر رہے تھے ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف تھا۔ اس لیے تو فرشتوں نے بولا، اے اللہ، جو کچھ تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور تیری قدرت تو اس زمین اور کائنات کی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے شروع کے احوال اور حضرت اماں حوا کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ دوستو، ہم کو
حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے شروع کے احوال کا جائزہ لینے پر پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ابتدا کا بہت زیادہ حصہ جنت میں تنہا ہی گزارا، اور آپ علیہ السلام کو یہ تنہائی اب محسوس بھی ہو رہی تھی، اور آپ اپنی اس تنہائی میں اکیلے ڈوبے رہتے تھے۔ لہٰذا ایک دن جب آپ نیند کی حالت میں آرام فرما رہے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں حصے کی ایک پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام حیاتی کے لیے حضرت حوا کو آپ علیہ السلام کا ہمسفر بنا دیا۔ دوستو، ان تمام واقعات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر اس آدم سے اس کی ہمسفر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار کیے گئے تو انہوں نے اپنے نزدیک ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ تب حضرت اماں حوا نے بتایا کہ وہ ایک عورت ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت حوا نے بتایا کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے انس اور سکون حاصل کر سکیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، اب ایک اور مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پیدائش پر اپنے سے پہلے موجود تمام مخلوقات کے نام اور ان کے کام بتا دیے تھے، تو فرشتوں نے سوچا کیوں نہ کہ اب حضرت آدم علیہ السلام سے اس مخلوق کا نام پوچھا جائے۔ تو فرشتوں کے پوچھنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نام حوا ہے۔ دوستو، کیوں نہ کہ یہ سب علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام فرشتوں کے تمام سوالات کا بآسانی جواب دے رہے تھے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا، حوا کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ دوستو، زندہ مطلب حیات ہوتا ہے، اس لیے آپ کا نام حیات کی نسبت سے حوا ہے۔ دوستو، حضرت حوا تب سے لے کر قیامت تک پیدا کیے جانے والی تمام عورتوں میں سب سے خوبصورت ہیں۔ اس کے بعد حکم ربی سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہ جنت جس کی چوڑائی اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم جنت میں اپنی بیوی حوا کے ساتھ رہو، اور تمہارا جو دل کرے کھاؤ اور پیو سوائے اس درخت کے پھل کے، اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ دوستو، شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ شیطان مردود تیرا اور تیری بیوی حوا کا دشمن ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں آ جاؤ۔ یہاں تو تم دونوں کو سکون ہے، نہ تم کو کھانے کی کوئی ٹینشن ہے اور نہ ہی پینے کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے وسوسوں سے پہلے ہی خبردار کر رکھا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو غلطی کرنے پر کیسے اکسایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے نواز دیا، نہ بھوک کا احساس، نہ پانی کی طلب، نہ گرمی کی گرمائش اور نہ سردی کی کپکپاہٹ، حتیٰ کہ ہر اقسام کی محنت اور محنت سے ہونے والی تکلیف سے بھی آزاد رکھا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ لاجواب حسن و جمال اور خوبصورت جنتی لباس میں ملبوس تھے۔
جنت ہی ان کی رہائش کا مستقل مقام تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اس زندگی سے خوش تھے۔ اس کے برعکس ابلیس، جس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوڑا برسا اور اس کو جنت سے نکال باہر کیا گیا، ابلیس ان سب کا ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام کو ہی ٹھہرا رہا تھا اور بدلے کی آگ میں جلتا رہا۔ پھر لگا دونوں کو بھٹکانے۔ اب وہ جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بخوبی واقف تھا اور انسانی فطرت میں موجود کمزوریوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے جانتا تھا، اور لگا وسوسے ڈالنے دونوں کے دلوں میں۔ دوستو، انسان اپنے آغاز ہی سے مستقبل کی سوچ رکھتا ہے اور اس سوچ میں گم ہو کر رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، کہیں اس کے مستقبل میں اس کو کسی تنگی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اگر سامنا ہو گیا تو وہ اس تکلیف سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اسی سوچ کو شیطان غنیمت جانتے ہوئے انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور جیسا چاہتا ہے وہ سب انسان سے کروا لیتا ہے۔ ان سب کا انجام سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ادھر بھی اس نے ایسا ہی کیا اور لگا دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کہ اگر دونوں اس کی بات مان لیں گے تو اس درخت کے پھل کو کھا لینے سے ہمیشہ کی زندگی اور تندرستی ان کا مقدر ہو جائے گی اور لامحدود بادشاہت حاصل ہو جائے گی، اور وہ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور کسی تکلیف سے کبھی بھی دونوں کا واسطہ نہیں پڑے گا، اور شیطان اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو منع کیا تھا۔ پس اس کے بعد دونوں کا جنتی لباس اتر گیا اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے بڑھنا ہو گئے اور ماڑے شرم کے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ شیطان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بڑھنا کروا کے شرمندہ کرے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام بڑھنا ہو جانے پر بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم، تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں تو اس شرم کے مارے تجھ سے دور جا رہا تھا کہ تیرے سامنے بڑھنا کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تیری نافرمانی بھی کر چکا ہوں۔ دوستو، اس واقعے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے پہلے کس نے اس درخت کا پھل کھایا؟ اس کے جواب میں جو احادیث میں ملتا ہے اس کے مطابق وہ حضرت حوا تھیں جنہوں نے پہلے پھل کھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی انہوں ہی نے پھل کھانے پر قائل کیا تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی غلطی نہ کرتے۔ دوستو، جو ہو گیا اب اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد حکم ربی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا؟ اور شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، اس بات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیری نافرمانی کی اور اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو، اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اس پر شرمندہ ہو گئے اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی، نہ کہ شیطان کی طرح غرور کیا اور اپنی غلطی پر ڈٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم دونوں اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے ساتھ کیا ہوا جب ان دونوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ تو اس نافرمانی کا فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ دونوں کا جنتی لباس اتر گیا۔ اس کے بعد حکم ربی سے اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا گیا اور دونوں کو جنت سے نکال کر اس زمین پر اتار دیا گیا۔
یہ وہ وقت تھا جب پہلی دفعہ کسی انسان نے زمین پر قدم رکھا، اور اس زمین کو انسان کے قابل اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ اس زمین پر اپنی باقی کی زندگی گزار سکیں۔ دوستو، اس زمین پر اترنے والوں میں سے ایک ابلیس بھی تھا، جو پہلے ہی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار تو ہو چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کی خطا کا ذمہ دار بھی یہی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اس زمین پر اتر جاؤ اور آج سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تم اس زمین پر رہو، یہاں ہی زندگی گزارو، اور مرنے کے بعد یہاں ہی دفن کیے جاؤ گے، پھر یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس زمین پر رہو اور میری وحی کا انتظار کرو، اور جو شخص میری وحی کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کبھی مایوس ہوگا، اور جو شخص نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور میری رحمت سے محروم رہے گا۔ زمین پر اتارے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات بھی سیکھ لیے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ہمارے رب، ہم نے خود پر ظلم کیا اور اپنا نقصان کیا، اگر تو ہم پر رحمت اور مغفرت نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد ہمیں صحیح سے تو یہ نہیں معلوم کہ آپ دونوں کو زمین کے کس حصے پر اتارا گیا تھا، لیکن ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت حوا کو جدہ میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تھا۔ دوستو، زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا کی تلاش شروع کر دی، اور دونوں کی میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ دونوں کی ملاقات اور تعارف زمین پر میدان عرفات میں ہوا، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کا نام دیا گیا۔ دوستو، آپ کے نالج میں اضافے کے لیے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو تب آپ ایک عالم تھے، آپ لباس میں ملبوس تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے واقف تھے۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے تمام چیزوں کے نام اور ان کے کام جانتے تھے۔ دوستو، تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی۔ انہوں نے لوہے اور لکڑی کو آگ کی مدد سے جوڑ کر کھیتی باڑی کا سامان تیار کیا، اور جنت سے آپ کے لیے 2 بیل اتارے گئے، اور زمین پر بونے کے لیے گندم کے بیج بھی جنت ہی سے لائے گئے۔ اس طرح آپ علیہ السلام زمین پر اپنا گزر بسر کھیتی باڑی سے کرنے لگے۔ دوستو، جب گندم پک کے تیار ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کاٹا اور اس کو صاف کیا اور پھر اس کو کھانے لگے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، رک جاؤ، اس کو ایسے مت کھاؤ، بلکہ اس کو پیس لو اور پانی میں ڈال کر اس کا خمیر تیار کر لو، اور پھر اس کو آگ پر سینک کر اس کی روٹی بناؤ۔ پھر اس طرح حضرت اماں حوا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روٹی بنانے کا طریقہ سیکھا، اور جب دونوں روٹی تیار کر کر کھانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، رک جاؤ، پہلے سورج کو غروب ہو جانے دو۔ اس طرح نوح انسان کو روزے کا بتایا گیا۔ تو دوستو، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا پر ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے، جو ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھے جاتے تھے۔ یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح انسانی ساری دنیا پر کس طرح پھیل گئی، اور قابیل اور حابیل کون تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی اس زمین پر ملاقات کے بعد دونوں نے اپنی باقی زندگی ایک ساتھ گزارنے کے لیے زمین کے اس حصے کو اپنی رہائش کا مسکن بنایا، جسے آج ہم ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے ہندوستان کی سرزمین پر رہائش اختیار کی، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں بچوں کا ایک جوڑا پیدا ہوا، جس میں لڑکے کا نام
قابیل رکھا گیا اور لڑکی کا نام اکلیمہ رکھا گیا۔ دوستو مختلف روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد مختلف ہے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت اماں حوا نے 120 جوڑوں کو پیدا کیا، جبکہ دوسری روایات میں ملتا ہے حضرت اماں حوا نے 180 جوڑوں کو پیدا کیا۔ دوستو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر دوسرا جوڑا پیدا ہوا، تو اس جوڑے میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نام حابیل رکھا گیا اور پیدا ہونے والی لڑکی کا نام غازہ رکھا گیا۔ دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جوانی تک پہنچ گئے تو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور فرمایا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے کر دی جائے جس کا نام غازہ ہے، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے کروا دی جائے جس کا نام اکلیمہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل کو حابیل کی بہن سے شادی کرنے کا بولا تب اس نے حابیل کی بہن غازہ سے شادی کرنے پر انکار کر دیا، بلکہ وہ تو اپنی ہی بہن اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور دوسری جانب حابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، اس لیے قابیل نے غازہ سے شادی کرنے پر انکار کر دیا اور بضد ہو گیا اپنی ہی بہن سے شادی کرنے پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی بہن بھائی تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے علاوہ کسی سے بھی شادی کر سکتے تھے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں قابیل کا اپنی ہی بہن سے شادی کرنا ناجائز عمل تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رسول بھی تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں کو اپنے اپنے مال کا صدقہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا وہی اکلیمہ سے شادی کرنے کا اہل ہوگا۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسان کو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے حابیل اور قابیل یہ بھی اس زمین پر کام کرتے تھے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ اس میں قابیل کا کام کھیتی باڑی تھا اور حابیل بکریاں پالتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمانے میں صدقہ کچھ اس طرح سے دیا جاتا تھا کہ اپنے صدقے کے مال کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اس صدقے کی قبولیت کی دعا کی جاتی تھی۔ اس دعا پر آسمان سے آگ نمودار ہوتی تھی اور اس مال کو جلا دیتی تھی۔ آگ کا صدقے کے مال کو جلا دینا قبولیت کی نشانی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حابیل نے اپنے مال میں سے ایک بکرے کو صدقے کے لیے پیش کیا اور قابیل نے اپنے مال میں سے کچھ اناج کو صدقے میں دے دیا۔ اس کے بعد دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے صدقے کو قبول کرنے کی دعا کی۔ دوستو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر آسمان سے ایک آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حابیل کے صدقے کو تو جلا دیا لیکن قابیل کے صدقے کو چھوا بھی نہیں۔ اس طرح حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا اور اب وہ قابیل کی بہن اکلیمہ سے شادی کر سکتا تھا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نوح انسانی کا پہلا قاتل کون تھا اور پہلا مقتول کون تھا۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی تب یہ دونوں بھائی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہی ہوگی۔ اس فیصلے پر قابیل بہت غضبناک ہوا، زبان سے تو کچھ نہ بولا پر دل ہی دل میں اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس قربانی کی قبولیت کے بعد اس کی اپنے بھائی حابیل سے تلخ کلامی بھی ہوئی اور اس نے بولا کہ وہ اسے قتل کر دے گا
یہ واقعہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ذکر ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی ان کو بتا دو۔ جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نذرانہ پیش کیا اور ہم نے دونوں میں سے ایک کا نذرانہ قبول کر لیا تو دوسرا اس قبولیت پر غضبناک ہوا اور اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جس پر حابیل نے بولا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھ پر میرے قتل کی نیت سے حملہ آور ہوگا تو میں تجھ پر جواباً حملہ نہیں کروں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اپنے سر پر رکھ کے دوزخ میں داخل ہو جائے۔ بے شک ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ قابیل سخت اور غضبناک طبیعت کا مالک تھا اور حابیل نرم دل کا حامل تھا۔ جیسے ہی حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل تب ہی سے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کر چکا تھا۔ ایک اندھیری رات میں جب حابیل اپنی بکریوں کے پاس سو رہا تھا، تب قابیل اس کے پاس آیا اور سوچنے لگا کہ وہ حابیل کو کیسے قتل کرے۔ تب شیطان آیا اور اس نے اس جگہ موجود ایک سانپ کے سر پر پتھر مار کر اس سانپ کو ہلاک کر ڈالا، تو لہٰذا قابیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے پاس موجود ایک پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پر دے مارا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح قابیل وہ پہلا ظالم انسان تھا جس نے اس زمین پر ایک ناحق قتل کیا، اس زمین کو اپنے بھائی کے خون سے رنگ دیا۔ قتل تو وہ کر چکا تھا پر آگے کچھ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ حابیل کے قتل کا ذکر بھی قرآن پاک میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ پس قابیل اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا اور اس طرح وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اللہ ہی تھا جس نے قابیل کے پاس ایک کوا بھیجا جو زمین میں گڑھا کھود رہا تھا، اور پھر ہم نے دکھایا کہ وہ کس طرح اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ پھر دل ہی دل میں سوچ کر بڑا ہی شرمندہ ہوا کہ میں اتنا ہی گیا گزرا تھا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کو اس زمین میں دفنا دیتا۔ اس سوچ کے آنے پر بہت ہی شرمندہ اور پشیماں ہوا۔ دوستو، جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا۔ قابیل نے قتل تو کر دیا تھا پر وہ اب یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، اس لیے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کمر پر اٹھایا اور گھومنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے ظاہر ہوئے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ اس طرح قابیل کو پتہ چلا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ پھر اسی طرح اس نے بھی گڑھا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ دوستو، احادیث میں ملتا ہے کہ اس زمین پر جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا گناہ قابیل کے حصے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ قابیل نے ایجاد کیا، اس لیے ہر قاتل کو تو اس کا پورا گناہ ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ طریقہ قابیل نے ایجاد کیا تھا اس لیے اس قتل کا کچھ حصہ گناہ کی صورت میں قابیل کے حصے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، ان سب معاملات کے بعد قابیل اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ملے بغیر ہی بیوی کو لے کر دور نرم زمین کے پاس جا کر آباد ہو گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جھونپڑی پہاڑوں کے پاس تھی، اس لیے وہ آپ سے بہت دور نرم زمین کے پاس جا کر آباد ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کیا، پر قابیل اپنے بھائی کے ناحق قتل پر شرمندہ تو تھا مگر اس نے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی۔ انسان پر یہ لازم ہے کہ جب اس سے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگے، مگر قابیل ان تمام معاملات کے بعد اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش گاہ سے بہت دور نرم زمین کے قریب چلا گیا اور یہاں رہائش اختیار کر لی، اور پھر کبھی بھی اپنے باپ سے نہیں ملا۔
اس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا رابطہ ختم کر لیا۔ قابیل سے پھر ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور بے ایمانی ان کے قریب معمولی بات تھی۔ عبادت تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سر عام نافرمانی ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک وہ لوگ تھے جو نافرمان تھے، وہ قابیل کے ساتھ شامل ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے تھے۔ حابیل کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام آپ دونوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام سے مکمل علم حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تمام علم اللہ تعالیٰ کے اذن سے حاصل کیا تھا۔ البتہ حضرت شیس علیہ السلام نے جو کچھ بھی سیکھا، یہ تمام علم تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال کے قریب پہنچ گئی، تب انہوں نے اپنے بیٹوں سے جنتی پھل کھانے کی خواہش کی، اور آپ علیہ السلام کے تمام بیٹے جنتی پھل کی تلاش میں جنگل میں نکل گئے، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس ہی موجود رہے۔ جنگل میں جنتی پھل کی تلاش میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی، جو انسانی شکل میں وہاں موجود تھے۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا کہ وہ واپس اپنے باپ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ یہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا ہے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، تب حضرت حوا نے فرشتوں کو پہچان لیا اور زار و قطار ہونے لگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو چپ کروایا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام 960 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے وفات پا گئے۔ فرشتوں نے ہی آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا سارا انتظام کیا، کیونکہ آپ کی اولاد کفن دفن کا طریقہ نہیں جانتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پوری حیاتی میں صرف اس درخت کے پھل کے علاوہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہی ان کی پہلی اور آخری خطا تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 1 سال کے بعد حضرت حوا بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔